سلمان اقبال صاحب سے لے کر حسن ایوب صاحب تک جنہوں نے یہ خبر دی ان سب کے نام دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں اور خوشخبری کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، بڑی خبر آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور حکومت کے خلاف اپوزیشن یہ دعویٰ کرے گی، تیاریاں مکمل ہے، اس کی بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ یہ جو روس کا یوکرین پر حملہ ہے اور اس حملے میں یوکرین کی افواج سے لڑائی ہے، یہ لڑائی 7ویں دن میں داخل ہو گئی ہے۔ تازہ صورتحال کیا ہے، جانی نقصان کیا ہے، نمبرز کیا ہیں، اہم ترین نمبرز کیا ہیں، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تعریف اس تمام معاملے میں بھارتیوں کی جانب سے کی جا رہی ہے، بھارتی تجزیہ کاروں کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے فضل الرحمان صاحب کی بات۔ فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے اہم ہیں، انتہائی اہم ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خبر آ سکتی ہے کہ ہم پھر آگے بڑھیں گے اور تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کو لانے کی تاریخ، نمبرز، اپنی تعداد سب کچھ بتا دیں گے اور ہم حملہ کریں گے۔ تو یہ جو حملہ ہے اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی زرداری صاحب سے ملاقات ہوگی، اس ملاقات میں میاں نواز شریف صاحب فون لائن پر ہوں گے اور پھر اس حملے کے حوالے سے حتمی اعلان اگلے 48 گھنٹے میں کر دیا جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ 24 کے قریب لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت رابطے میں ہیں۔ 2 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ JUI سے رابطے میں ہیں، ان کے لیے ہاں کر چکے ہیں۔ 6 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطے میں ہیں، ان کے لیے ہاں کر چکے ہیں، اور باقی جو ارکان ہیں 16 کے قریب وہ مسلم لیگ نون سے رابطے میں ہیں، اور مسلم لیگ نون اور وہ ایک دوسرے کے لیے ہاں کر چکے ہیں، اور وہ لوگ عمران خان صاحب کے لیے نہ کر چکے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اس دعوے میں ARY کی جانب سے خبر دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ فیصل آباد ڈویژن سے 8 لوگ اور ان کے نام بتائے گئے تھے۔ یہ 8 لوگ جو ہیں یہ تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کے نام یہ ہیں۔ ان میں ریاض فتیانہ صاحب کا نام تھا، نصر اللہ گھمن صاحب کا نام تھا، ان میں راجہ ریاض صاحب کا نام تھا، دیگر نام تھے۔ لیکن اب ان لوگوں کی جانب سے ایک کاغذ قومی اسمبلی میں جمع کرا دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ARY جو ہے اس کی یہ خبر غلط ہے، اور انہوں نے نام دیے ہیں سلمان اقبال صاحب سے لے کر حسن ایوب صاحب تک جنہوں نے یہ خبر دی، ان سب کے نام دیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے خبر پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ اس خبر کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ اب یہ جو لوگ ہیں 24 ان کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ ایک اہم حکومتی شخصیت سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں کو مسلم لیگ نون کی جانب سے اور PDM کی جانب سے، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی جانب سے پیسوں کی آفر کی گئی ہے، ٹھیک ٹھاک تگڑی پیسوں کی آفر کی گئی ہے، اور ہمارے پاس یہ معلومات پہنچ رہی ہیں، ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں، مزید معلومات جمع کر رہے ہیں، کچھ ثبوت وغیرہ بھی جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم یہ حقائق سامنے رکھیں گے کہ ہمارے لوگوں کو پیسوں کی آفر کی جا رہی ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں۔ یہ حکومت کے لوگوں کا کہنا ہے۔ اپنی کوششیں کر رہے ہیں اپوزیشن والے، اور اپنی کوششیں کر رہی ہے حکومت بھی، اپنے بندے انٹیکٹ رکھنے کی بھی، اتحادی انٹیکٹ رکھنے کی بھی۔ عمران خان صاحب نے اس سلسلے میں موو کیا ہے، بہادرآباد بھی جائیں گے، بہت جلد ہمارے سامنے یہ چیزیں بھی ہوں گی، اور خود جو اپوزیشن ہے وہ بھی تیاریاں اپنی پوری کر رہی ہے، اور دونوں جانب جو ہے وہ یہ کھیل تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے۔ چودھریوں کی جانب سے حکومت کو یقین دہانی کرائی گئی، اور ان کی جو ٹیئر B کی لیڈرشپ ہے وہ اب اس معاملے میں کچھ پرے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چودھریوں سے نہیں، حکومت سے، اور ان کا یہ کہنا ہے ہو کچھ بھی سکتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں، اور یہ کہ دروازے کھولے رکھے جا سکتے ہیں، آپشنز بھی کھولے رکھے جاتے ہیں، یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو دلچسپ صورتحال ہے، پیسوں کی آفر کا حکومت دعویٰ کر رہی ہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیے، یہ جو یوکرین اور روس کی لڑائی ہے، اس لڑائی میں اہم ترین جو فگرز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 7ویں دن میں یہ لڑائی داخل ہو گئی ہے، اور اس میں رشین ٹیلی ویژن جو ہے RT، اس کی جانب سے، جس کا اگر آپ جا کے ٹویٹر پہ دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا آتا ہے رشیا اسٹیٹ افیلیٹڈ میڈیا،
ان کی جانب سے بتایا گیا کہ 498 رشین سروس مین, یہ کچھ وقت پہلے کا ہے تو ہم 500 کا نمبر کہہ سکتے ہیں, سروس مین ہیو ڈائیڈ ان دا لائن آف ملٹری ڈیوٹی رشین ملٹری آف ڈیفنس. تو روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ 500 روسی فوجی جو ہیں وہ اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے موت کو گلے لگا چکے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ 1597 رشین سولجرز ور انجرڈ, رشین ملٹری آف ڈیفنس. RTTV اسے بھی بریکنگ نیوز کے طور پر دے رہا ہے. تو یہ جو ہیں یہ زخمی ہوئے 1600 کے قریب فوجی روس کے. اس میں جو دیگر نمبر سامنے آ رہے ہیں ان میں اس وقت ہزاروں کے قریب یوکرینی جو ہے وہ پناہ گزین بن گئے ہیں. یوکرین نے ایسے قیدی, سزا یافتہ قیدی جو لڑائی کرنا جانتے ہیں انہیں بھی رہا کر دیا ہے تاکہ وہ رشیا کی فوجوں سے لڑ سکیں. اور 400 کے قریب شہریوں کے بارے میں یوکرین کا دعویٰ ہے کہ ان کی اموات ہوئی ہیں. یہ الجزیرہ نے خبر دی ہے. 4 لاکھ کے قریب یوکرینین جو ہیں وہ اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں. اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ایک قرارداد منظور ہوئی ہے. اس قرارداد میں پاکستان کا فیصلہ کیا ہے یہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے. اور اس قرارداد میں UN جنرل اسمبلی پاسز ریزولوشن ڈیمانڈنگ رشیا اسٹاپ ملٹری آپریشن ان یوکرین. تو فوجی کارروائی بند کی جائے یوکرین میں. یہ قرارداد پاس ہوئی ہے. 141 ملکوں نے اس قرارداد کی حمایت میں ووٹ کیا ہے. اس کی مخالفت میں 5 ملکوں نے ووٹ کیا ہے. یہ 5 اہم ہیں جنہوں نے مخالفت کی ہے. ان میں شامل ہے بیلاروس, ان میں شامل ہے ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا, ان میں شامل ہے ایریٹریا, رشین فیڈریشن خود, اور سیریا, شام اس میں شامل ہے. یہ 5 ملک ہیں جنہوں نے اگینسٹ ووٹ کیا ہے. ایبسٹینشن جن ملکوں نے کی ان کی تعداد ہے 35, جنہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. یہ جو آپ یلو کراس والے ملک دیکھ رہے ہیں انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. ان میں پاکستان بھی شامل ہے. اس کے علاوہ ان میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے, ان میں آرمینیا بھی شامل ہے, ان میں قازقستان بھی شامل ہے, ایل سلواڈور بھی ان میں شامل ہے, ساؤتھ افریقہ ان میں شامل ہے, سوڈان, ساؤتھ سوڈان شامل ہے, زمبابوے, ویتنام ان میں شامل ہے. اس کے علاوہ اس میں یوگنڈا شامل ہے, چائنا شامل ہے, عراق ان میں شامل ہے, نمیبیا ان میں شامل ہے, ان میں موزمبیق شامل ہے, منگولیا شامل ہے, مالی شامل ہے, مڈغاسکر شامل ہے, کرغزستان شامل ہے. اب یہ جو ملک ہے, یہ ملک اگر آپ جائزہ لیں تو یہ کون ہے؟ یہ وہ ملک ہیں جو بھارت کے ستائے ہوئے ہیں, امریکہ کے ستائے ہوئے ہیں. یہ وہ ملک ہیں جو کوارڈ کے ستائے ہوئے, کوارڈ جس میں امریکہ ہے, جاپان ہے, آسٹریلیا ہے, بھارت ہے. تو یہ وہ ملک ہیں جو ان کے تسلط کے یا تو شکار رہے ہیں یا ان کے ستائے ہوئے. اور امریکہ انسانی حقوق کا چیمپئن بنتے ہوئے ان ملکوں پر اپنے فیصلے تھوپتا ہے, ان ملکوں پر اپنی مرضی مسلط کرتا ہے. اور یہ ملک جو ہیں انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی دورہ کیا تھا تو پاکستان نے بھی ایبسٹین کیا ہے, پاکستان نے بھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے. یہ پاکستان کا فیصلہ ہے. پاکستان سے اس وقت جو پاکستان میں غیر ملکی سفراء ہیں, خاص طور پر یورپین یونین کے سفراء, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت روس کی مذمت کرے. پاکستان کی جانب سے یہ نہیں کیا گیا ہے, پاکستان کی جانب سے خاموشی ہے. یہ اس وقت ان حالات میں پاکستان کی پالیسی کا حصہ ہے. ولادیمیر پوٹن پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں تو یہ پاکستان کی پالیسی. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا رہا تھا کہ پاکستان کی تعریف کی جا رہی ہے. یہ بھارتی تجزیہ کار ہیں پروفیسر اشوک سوین. ان کا کہنا ہے انڈین ایمبیسی آفیشلز آر مسنگ ایٹ دا رومانین بارڈر. پاکستان ایمبیسی ہیلپنگ انڈین اسٹوڈنٹس ٹو اسکیپ وار ان دا یوکرین. پاکستان کے سفارت خانے نے بھارتی طلباء کی بھی مدد کی ہے کہ وہ اس لڑائی سے بچ سکیں, اپنی جانیں بچا سکیں. خود یہ طلباء کیا کہتے ہیں دیکھیے. تو یہ ہیں پاکستان کے بچے جن کے ساتھ ہم بھی بیٹھے ہیں. ہم 4 انڈین ہیں, باقی سارے پاکستانی ہیں, دیکھ سکتے ہیں. کل خارکیو سے لیویو پہنچنے کے بعد اتنی بھیڑ تھی, کوئی نہیں تھا انڈین ایمبیسی کا. بہت ڈھونڈا ہم نے, بہت زیادہ ڈھونڈا, کوئی بھی نہیں تھا.